بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ کچھ ایسے جانور ہیں کہ جن کو گھروں میں رکھنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے، اور ان میں سے تو کچھ ایسے جانور بھی ہیں کہ جن کے سبب گھروں میں بے وقت موت تک ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کے گھر میں بھی اپنے جانوروں میں سے کوئی ایک جانور بھی موجود ہے تو اسے فوراً گھر سے ابھی نکال دیں، کیونکہ جب تک وہ جانور آپ کے گھر میں موجود رہے گا آپ کے گھر میں برکت نہیں آ سکتی، آپ کبھی بھی دولت مند نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا آج کے اس ویڈیو میں نہ صرف آپ کو 5 منحوس جانوروں کا بتائیں گے بلکہ ان کو اپنے گھروں سے نکالنے کا طریقہ بھی بتائیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا ہے، لیکن کچھ مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کر دیا جبکہ کچھ کو حرام۔ اسی طرح سے کچھ ایسے جانور ہیں جو گھروں میں برکت و رحمت لے کر آتے ہیں جبکہ کچھ جانور گھروں میں زوال لاتے ہیں اور بے برکتی کی وجہ بنتے ہیں۔ نمبر 1، مکھی۔ علماء کرام اور بزرگان دین مکھی کا شمار نجس ترین مخلوقات میں کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق مکھی نہ صرف گھر میں بے برکتی لاتی ہے بلکہ رزق کی سخت تنگی لانے کی بھی وجہ بنتی ہے۔ یہودی اور عیسائی تو مکھی کو شیطان کا دوست مانتے ہیں اور اس کی وجہ وہ یہی بتاتے ہیں کہ زیادہ تر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، جیسا کہ انسان کی بھی 2 آنکھیں ہیں، اور بہت سے چپاؤں مثلاً کتا، بلی، بکری، گائے، بھینس وغیرہ ان سب جانوروں کی 2 ہی آنکھیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک مکھی کی 3000 آنکھیں ہوتی ہیں، یعنی اس کے منہ کے دونوں طرف 1500 آنکھیں۔ انسانوں کی موت کا سبب بننے والی مخلوق مکھی ہی ہے، لیکن بزرگان دین نے مکھیوں کو گھروں سے نکالنے اور گھر سے دور رکھنے کا ایک بہترین طریقہ بھی بنا رکھا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ مکھی، جسے عرف عام میں نیاز بو کا پودا بھی کہا جاتا ہے، آپ نے نیاز ہو کے پتے لے لینے ہیں اور ان کو مسل لینا ہے اور گھر کے ہر کونے میں کچھ پتے مسلنے کے بعد پھینک دینے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں موجود تمام مکھیاں گھر سے باہر نکل جائیں گی۔ نمبر 2، چھپکلی۔ چھپکلی گھر میں مصیبت اور پریشانی لانے والا جانور ہے۔ علماء کرام اور بزرگوں کا ماننا ہے کہ جس گھر میں چھپکلی پائی جاتی ہے اس گھر میں اچانک سے مصیبتیں اور پریشانیاں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم تک دے رکھا ہے، کیونکہ چھپکلی ایک نافرمان جانور ہے۔ جب نمرود کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو شہد کی مکھی نے اس پر بہت ہی زیادہ افسوس کا اظہار کیا تھا، جبکہ چھپکلی اس پر خوش ہوئی تھی اور نمرود کو حق پر قرار دیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ناحق کا ساتھ دینے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کے گھر میں بھی بہت زیادہ چھپکلیاں پائی جاتی ہیں تو گھر سے چھپکلیوں کو نکالنے کا ایک آسان طریقہ بھی موجود ہے کہ آپ نے انڈوں کے چھلکے لے لینے ہیں اور گھر کے جتنے بھی کونے ہیں جن کونوں میں چھپکلیاں عام پائی جاتی ہیں ان کونوں میں انڈوں کے چھلکے رکھ دینے ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں جتنی بھی چھپکلیاں تھیں وہ گھر سے باہر نکل جائیں گی۔ نمبر 3، چوہا۔ چوہے شروع ہی سے انسانوں کے دشمن رہے ہیں، انسانوں کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچاتے چلے آ رہے ہیں۔ چوہے فصلوں میں بھی گھس جاتے ہیں اور فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس کے سبب پیداوار بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے یہ اناج کے گوداموں میں گھس کر اناج کھا جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی وجہ سے کئی علاقوں میں قحط سالی پڑ جاتی ہے۔ ان کی وجہ سے ہزاروں اور لاکھوں انسان مرتے آئے ہیں۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر گھر میں ایک چوہا موجود ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر 2 یا 2 سے زیادہ چوہے ہوں تو ان کا گھر میں موجود رہنا گھر میں رزق کی کمی لاتا ہے۔ گھر میں موجود چوہوں سے نجات کیسے حاصل کرنی ہے؟ تو اس کا حل بھی ہمیں اسلامی تاریخ سے یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تو یقیناً آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سخت نافرمان ہو گئی تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک کشتی بنائی اور اس میں آپ نے تمام مخلوقات کا ایک جوڑا سوار کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی میں بہا دیا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں چوہوں کا بھی ایک جوڑا موجود تھا، جنہوں نے تیزی سے اپنی آبادی کو بڑھانا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کشتی میں چوہوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، جنہوں نے نہ صرف اناج کو کھانا شروع کر دیا بلکہ کشتی میں جگہ جگہ سوراخ کرنے شروع کر دیے، جس کے بعد
حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے کر نوح علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ اپنی کشتی میں موجود شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیریں، جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو شیر نے ایک زوردار اس کے دونوں نتنوں سے باہر گرا۔ بلیوں کے اس جوڑے نے کشتی کے اندر موجود تمام چوہوں کا خاتمہ کر دیا۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بھی بہت زیادہ چوہے پائے جاتے ہیں تو کوشش کر کے گھر پر ایک بلی پال لیں۔ بلی نہ صرف گھر میں موجود تمام چوہوں کا خاتمہ کر دے گی بلکہ گھر میں بلی رکھنے سے گھر میں برکتیں اور رحمتیں بھی نازل ہوں گی۔ بلی کا گھر میں رکھنا بہت زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ نمبر 4، چمگادڑ۔ 90% سے زیادہ لوگ جن کے گھر میں چامچرک یا چمگادڑیں رہتی ہیں، انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ ان کے گھر میں یہ مخلوق آ کر رہنے لگ گئی ہے۔ آپ نے یقیناً اس مخلوق کو اکثر رات کے وقت اڑتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اکثر لوگ چمگادڑ اور چامچرک کو ایک ہی مخلوق سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں یہ دو الگ الگ نسل کے جانور ہیں۔ چمگادڑ سائز میں کافی بڑا، یہاں تک کہ ایک کوے سے 2 گنا سائز میں بھی ہو سکتا ہے۔ چمگادڑ درخت پر رہتے ہیں اور عام طور پر دن کے وقت الٹے لٹکے ہوئے نظر آ جاتے ہیں، لیکن جو چامچرک ہوتی ہے یہ سائز میں کافی چھوٹی ہوتی ہے۔ ان کا سائز عام طور پر چڑیا یا چڑیا سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چامچرک کے جسم میں بہت ہی نرم ہڈیاں رکھی ہیں، اس لیے یہ آسانی سے گھر کے کسی بھی کونے میں گھس جاتی ہے۔ عام طور سے گھروں میں جو پائپ یا پرنالے وغیرہ لگے ہوتے ہیں، یہاں چامچرکیں آسانی سے گھس کر اپنی زندگی گزارنے لگتی ہیں اور گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے گھر میں چامچرکیں رہتی ہیں۔ سائنسدانوں کا چامچرک کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ جس گھر میں بھی چامچرکیں رہتی ہوں، اس گھر کے لوگوں میں عام طور سے خون کی بیماریاں، سانس کے امراض اور بواسیر کی بیماریاں پائی جاتی ہیں، جبکہ بزرگان دین اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ جس گھر میں بھی چامچرک آ کر اپنا بسیرا کر لیتی ہیں تو اس گھر میں فقیری اور بربادی آتی ہے۔ محترم ناظرین، اپنے گھروں کا بخوبی جائزہ لیا کریں۔ اکثر پایوں میں، پرنالوں کے پیچھے یا ایسی جگہیں جہاں بہت سارا سامان پڑا ہوتا ہے، وہاں صبح کے وقت غور سے دیکھیں۔ اگر وہاں آپ کو گول گول دانوں میں بیٹ نظر آتی ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کے گھر میں بھی چامچرکیں رہتی ہیں۔ نمبر 5، لال بیگ۔ بزرگوں اور علماء کرام کے مطابق لال بیگ نجس کیڑا ہے۔ جس گھر میں بھی بہت زیادہ تعداد میں لال بیگ پائے جاتے ہیں، اس گھر میں رحمت نہیں آتی اور بے برکتی اور نحوست اس گھر کی قسمت بن کر رہ جاتی ہے۔ سائنسدان پہلے لال بیگ کو بے ضرر کیڑا مانا کرتے تھے، لیکن جدید ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ لال بیگ بہت ہی زیادہ خطرناک کیڑے ہوتے ہیں۔ لال بیگ ایسے کیمیکلز کو چھوڑتے ہیں جو کہ دل کے امراض کو پیدا کرتے ہیں، جبکہ بات بھی حقیقت میں سامنے آئی ہے کہ جن گھروں میں بکثرت لال بیگ پائے جاتے ہیں تو ان گھروں کے رہنے والوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں کبھی لال بیگ پائے جاتے ہیں تو ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جتنے بھی استعمال شدہ یا جھوٹے برتن ہیں ان کو آپ نے دھو کر سونا ہے، اور جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں انہیں آپ نے اچھی طرح سے ڈھانپ دینا ہے، اور سونے سے پہلے گھر کا جتنا بھی کوڑا کرکٹ ہے اسے ایک شوپر میں ڈال کر گھر کے دروازے کے باہر رکھ دیں۔ کچھ دن تک یہی معمول رکھنے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر سے لال بیگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے گھروں کو ایسے نجس اور گندے جانوروں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت توفیق فرمائے، آمین یا رب العالمین۔